अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू सिंध की सियासत पर है। सिंध की सियासत में अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ मेरा मौजू है, लेकिन इसके साथ साथ ये हो क्या रहा है और आखिर क्यों हो रहा है, इस पर भी ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात लोगों को पता नहीं है वो बताना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया बहुत आज़ाद है। सोशल मीडिया की जानिब से एक मैंने देखा कि हुरों के रूहानी पेशवा पीर सबकत अला शाह राशिदी के बारे में किसी ने ये लिखा कि जी मुर्तज़ा खान जतोई के बाद अब बारी है हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पागारा की। बड़े नादान लोग हैं, इनकी नादानी के बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊं कि सिंध की एक अहम सियासी शख्सियत जिसका ताल्लुक नौशर व फ़िरोज़ यानी मोरो से है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। उनके वालिद जो हैं यहाँ पर न सिर्फ सिंध में बहुत सारी सियासी तहरीकों को लीड कर चुके हैं, बल्कि निगरान वज़ीर आज़म भी रहे हैं। आप यकीनन जान गए होंगे मुर्तज़ा खान जतोई। मुर्तज़ा खान जतोई को इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो जेलों का और थानों का सामना है, हथकड़ियाँ भी उसे लग चुकी हैं। रईस मुर्तज़ा खान जतोई को हथकड़ियाँ लगाने के बाद जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने हुरों के रूहानी पेशवा पीर सबकत अला शाह राशिदी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाया है और उसके बेटे के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाया है, और उसके बाद जो है अब वो ये शायद सोच रहे हैं या वो अपने लोगों के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि अब आपकी बारी है। बहुत ही गलत सोच रहे हैं आप लोग, और मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ अपनी ज़ात के हद तक बता रहा हूँ कि किसी में जुर्रत ही नहीं है कि हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पागारा को हाथ भी लगा सके। उसका सबब है जो स्ट्रीट पावर इस वक्त सिंध में हुर जमात के पास है, वो किसी जमात के पास नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात थी और है और रहेगी शायद, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 साल मुसलसल इक़्तिदार के बाद वो इक़्तिदार के ऐवानों में तो शायद उन्होंने अपने पंजे गाड़ दिए हैं, लेकिन कारकुनों के हद तक उनके पंजे उखड़ रहे हैं। कारकुन उनके मायूस, या तो एक कारकुन मायूस है या दूसरा कारकुन अपने धंधे में लगा हुआ है। 16 साल से जो धंधे में लगा हुआ है वो कखपति से लखपति बन गया है, और जो मायूस है वो अब क्योंकि वो काफ़ी अरसे तक कोड़े भी खाए हैं, जेलों में भी रहे, मोहतरमा के साथ रहे, अब वो मायूस हैं। और मायूसी की वजह उनकी ये है कि लाजमी एक बड़ा तबका पैदा हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा हो गई। अब जबकि मैं बात बता रहा था रईस गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई की, तो रईस गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई अगर बाहर होता तो शायद पीपल्स पार्टी के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन सोए हुए शेरों को खामखा आप जगा रहे हो। समझ में बात नहीं आ रही कि क्यों मुर्तज़ा खान जतोई को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। मुर्तज़ा खान जतोई की गिरफ्तारी और आफाक अहमद की गिरफ्तारी क्या कोई वजह है? बिल्कुल है। लग रहा है कि एक तरफ आप शहरों में भली उसका मैंडेट कितना भी कम हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खोई हुई मकबूलियत को दोबारा डंपर माफिया की वजह से बहाल कर रहे हैं आफाक अहमद। तो दूसरी जानिब जीडीए जो कि कैनाल्स के मसले पर बहुत सारी जदोजहद करना चाहती है, उसके रहनुमाओं की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना या उनके ज़मानतें कैंसिल करवाना, ये लग रहा है कि शहरों और देहात के दरमियान कोई एक नया इत्तेहाद बनने को जा रहा है, और इस इत्तेहाद की वजह से हुक्मरान जमात को काफ़ी परेशानी का सामना मुस्तकबिल में करना पड़ेगा। मुझे यूं लग रहा है कि जो कैनाल बना रहे हैं वो डबल गेम कर रहे हैं और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो विकेट के दोनों तरफ किस तरह खेल रहे हैं ये मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हुरों के रूहानी पेशवा से वाकिफ़ नहीं है, हुर जमात से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए आदाब अर्ज़ ये है कि आप क्या खाना जंगी चाहते हो कि अब वो जो हुरों के रूहानी पेशवा को कोई हाथ भी लगा के दिखाए तो आपको पता है सिंध में क्या हो जाए, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। सिर्फ सिंध नहीं, मगर हिंद में भी कुछ हो सकता है। तो लिहाजा मैं उन नादान दोस्तों को ये बताऊंगा और कहूँगा, बराए मेहरबानी हुरों के रूहानी पेशवा पीर सबकत अला शाह राशिदी से ज़रा दूर ही रहें और परहेज़ करें, क्योंकि बदहज़मी हो जाएगी अगर आपने पीर साहब से कोई भी ऐसी बात करके जो है वो आपकी बदहज़मी हो जाएगी। लिहाजा आप परहेज़ करें। हुरों के रूहानी पेशवा के पास वो स्ट्रीट पावर है जो कि इस वक्त किसी जमात के पास नहीं है,
اور اس کا مظاہرہ انہوں نے حالیہ عام انتخابات کے بعد جام شوروں میں دھرنے سے کیا تھا۔ مجھے آج کی تاریخ تک یہ یقین ہے کہ سندھ کیا پاکستان کی کوئی بھی جماعت اتنا بڑا دھرنا جو ہے وہ نہیں دے سکتی جتنا بڑا دھرنا جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پر جو ہے ہرو کے روحانی پیشوا نے دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی ڈی اے بھی ساری ایک طرف لے ہر جماعت جو ہے وہ ایک طرف ہے، کیونکہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے روحانی پیشوا کے ایک اشارے پر لبیک کہتی ہوئی 1000 سال تک اپنے روحانی پیشوا کے لیے لڑ بھی سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، کٹ بھی سکتی ہے، اور ان کی جرأت اور بہادری کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خامخواہ سے بات کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے۔ میں کچھ باتیں صرف بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ہر ایسے ہیں جو انگریز کے خلاف جنگ کے دوران وہ ان لکڑیوں کے جو ہے بنے ہوئے جیلوں میں پیدا ہوئے، اور کافی عرصے تک وہ انہی جیلوں میں رہے، شاید بڑے بھی انہی جیلوں میں، آج بھی وہ زندہ ہوں گے۔ تو لہذا اس جماعت کو نہ چھیڑو بھائی، نہ چھیڑ ملنگانو۔ آپ سیاست کریں، سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے، الزامات ہونی چاہیے، پریس کانفرنسیں ہونی چاہیے، اور ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات کہاں سے ہے کہ آپ ان پر مقدمات بنائیں گے، پھر آپ ان کو دھمکیاں دیں گے، پھر آپ کوئی جیلوں میں ڈالیں گے؟ یہ والی بات بالکل غلط ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی ضمانت رد ہوگی، وہ بھائی ڈسٹرکٹ ججوں کو بھرتی کون کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ محکمہ قانون۔ تو جو جہاں سے مجھے جو ادارہ بھرتی کرے گا، میں وفاداری کس کے ساتھ دکھاؤں گا؟ اسی کے ساتھ دکھاؤں گا نا۔ لازمی یار وہ مجھے پیسہ دیتا ہے، مجھے تنخواہ دیتا ہے، اور اس تنخواہ سے میں کھاتا ہوں، کھانے کے بعد میرے رگوں میں وہ خون بنتا ہے، اور جب میری رگوں میں وہ خون بنے گا تو میں وفاداری کس کے ساتھ کروں گا؟ تو لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہو گئی ہے، ایسے ویسے نہیں ہوئی ہے، بالکل دانستہ ہوئی ہے۔ رئیس غلام مرتضیٰ خان جتوئی کو آپ لیڈر بنانے جا رہے ہو، اور اگر رئیس غلام مرتضیٰ خان جتوئی لیڈر ویسے بھی ہے، لیڈرانہ صلاحیت ان میں ہے، اگر وہ ابھر کر سامنے آیا تو پھر یہ واپس نہیں جاتے۔ سندھ میں ایک روایت ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ مر کے سو کے یوں کر کے وہ کر کے جب جاگتے ہیں نا، پھر وہ واپس نہیں جاتے۔ ہسٹری ہے، تاریخ دیکھ لے۔ تاریخ ہے کہ سندھ کے لوگ جب حملہ آور ہوتے تھے، حالانکہ ہم کمزور تھے کیونکہ ہم جو ہے وہ دریاؤں کے لوگ ہیں، لیکن وہ جب لڑتے تھے تو ایک دوسرے کو اجرک باندھ کر لڑتے تھے تاکہ کوئی بھاگے نہ، اور یا تو مرے یا تو فاتح ہو۔ تو لہذا میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کو ہلکا لینے والا چکر بند کرو۔ سندھ جو کیاماڑی سے شروع ہوتا ہے کشمور تک، اور یہ پورا سندھ جو ہے اس میں بہت ساری اکائیاں اس وقت آباد ہے، اور میں ان اکائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو پرامن طور پر سندھ میں رہتے ہیں، اور سندھ کے جو ہے نمک ہلالی بچے ہو کر سندھ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر جو سندھ کی خدمت نہیں کر رہے انہیں سندھ کی خدمت کرنی چاہیے، اور جو لوگ سندھ پر میلی آنکھ رکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں خراش آ جائے گی، ان کے آنکھوں میں موتی آ جائے گا، اور کسی دن جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہذا یہ بددعا میں انہیں دے رہا ہوں، آپ اس طرح کرو کہ موجودہ صورتحال کا کوئی حل نکالو۔ یہ حل نہیں ہے کہ آپ جو رئیس مرتضیٰ خان جتوئی کو گرفتار کریں گے اور کسی اور کو آنکھیں دکھائیں گے۔ اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں۔ اور جو اہم بات یہ ہے، بالکل صحیح بات کی ہے پیر صدرالدین شاہ راشدی نے، کہ اتنا کرو کہ جتنا آپ سہ سکو، کیونکہ حاکم جب بھی ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں میں ایک پٹی بن جاتی ہے، اور وہ اس پٹی کی وجہ سے لوگوں کی پہچان انہیں نہیں رہتی، لہذا انہیں یہ پٹی آنکھوں سے اتار دینی چاہیے۔ اگر بننا چاہتے ہو تو حاکم، تو دل بھی حاکمانہ رکھ۔ بننا چاہتے ہو حاکم تو دل بھی حاکمانہ رکھ، نہ طبیعت درمیانہ رکھ، نہ سرد رکھ، نہ گرم رکھ۔ تو لہذا اگر تم حاکم بنتے ہو تو حاکمانہ رویہ اختیار کرو۔ یہ جو ظالمانہ رویہ اختیار کرنا آپ کا حق نہیں ہے، نہ آپ کی شیوا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ کینال بنا رہے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کیسے کھیل رہے ہیں، اور جو ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم دیکھ لیں گے، اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ میدان میں۔ ہم سمجھتے ہیں ساری باتوں کو، لیکن ہم کیونکہ اپنی بات اس حد تک رکھنا چاہتے ہیں کہ سندھ میں اگر اسٹریٹ پاور جس کے پاس ہے وہ لوگ اگر جمع ہو گئے تو پھر سندھ میں ایک سوئی بھی جو ہے نا گرے گی تو اس کی آواز آ جائے گی، ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر جوڑ توڑ رہتی ہے،
سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے تو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بھی ہے. تو سندھ میں جوڑ توڑ رہتی ہے اور اس جوڑ توڑ کے دوران جو ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. میں بہت سارے واقعات کا گواہ بھی ہوں. جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ سندھ میں سدا نہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے نہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کی حکومت رہی ہے. ان کی باریاں رہی ہیں اور کبھی کوئی کسی طرح رہا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ کوئی مشہور ہونے یا شہرت کا کوئی جو ہے وہ پیمانہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اس الیکشن کے باوجود عمران خان زیادہ مشہور ہے. تو کیا ہوا؟ کیا الیکشن عمران خان ہار گیا نا یا اس کو ہرا دیا گیا جو بھی معاملہ ہے، لیکن عمران خان کی مقبولیت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی نا. تو یہ بات نہ کریں. الیکشن اب پیمانہ نہیں ہے. الیکشن اب سلیکشنیں بھی ہو رہی ہیں، الیکشنیں لوگ خرید بھی رہے ہیں. تو الیکشن پیمانہ نہیں ہے. اب پیمانہ یہ ہے کہ عوام میں مقبول کون ہے، اور عوام میں مقبولیت کا پیمانہ اسٹریٹ پاور سے ہوتا ہے. اور اسٹریٹ پاور جن جماعتوں کے پاس ہے وہ بظاہر، اندرونی خانہ مجھے نہیں پتا، بظاہر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکمرانوں کے خلاف ہے. اور لہذا اس دن سے میرا خیال ہے کہ اجتناب کیا جائے جس دن ایم کیو ایم اور جی ڈی اے، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور دیگر پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں جب ایک پلیٹ فارم پر آئے تو کم سے کم وہ حکمرانوں کے لیے سر کا درد ضرور بن سکتی ہے. تو لہذا سر کے درد سے پہلے ہی میں نے اس دن بھی لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی آفاق احمد کو آپ نے سر کا درد بنایا ہے، یہ آپ نے خود بنایا ہے. تو لہذا اب سر کا درد اتارنا بھی انہی کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کڑی پہ کڑی ہو رہی ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے اور اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. میں مرتضیٰ خان جتوئی کے اس پہلو کے ساتھ ہوں جس میں وہ سیاست کر رہے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. میں ان کے اس پہلو کے ساتھ بالکل نہیں ہوں جس میں وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. لیکن اس وقت مرتضیٰ خان جتوئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی زیادتیاں کرنے سے اور زیادتیوں کو جنم لیا جا سکتا ہے. بہرحال میں صرف اتنا آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہروں کے روحانی پیشوا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور جو لوگ کینال کی وجہ سے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں انہیں بھی اجتناب کرنا چاہیے. سندھ ایک دفعہ اگر باہر نکلا نا تو سندھ کی واپسی پھر مہینوں میں ہوتی ہے، دنوں میں نہیں ہوتی. لہذا سندھ کو سوئے ہوئے شیروں کو نہ جگاؤ. چلو ہم جو ہے بھینس کا دودھ پینے والے، ہم پہاڑوں کی بکریوں کا دودھ پینے والے نہیں ہیں، لیکن جو سیاسی تحریک ہے وہ 83 کی سیاسی تحریک بھی انہی جو ہے بھینس کے دودھ پینے والوں نے لڑی تھی، اور 86 کی تحریک بھی انہی جو ہے دودھ پینے والوں نے لڑی تھی. 4 مارچ کی تحریک بھی انہی دودھ پینے والوں نے لڑی تھی، اور جو ہے یہاں پر 1 یونٹ کے خلاف تحریک بھی انہی دودھ پینے والوں نے لڑی تھی. لہذا کبھی کبھار جو ہے وہ اگر بھینس اپنے پہ آئے تو قلعے کو توڑ کر نکل بھی جاتی ہے، پھر اس کو ہاتھ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اشاروں اور کناروں نے سب بات سمجھ ہی لی ہوگی. نہیں سمجھی تو وقت بڑا ظالم ہے، سب کو سمجھا دے گا، اور وقت بہت نزدیک آنے والا ہے. کمنگ سون. خدا حافظ.